لله رب العالمين وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا مصروف وجود ہو گیا. برادر محترم جناب قمر صاحب قبلہ، اس میں عباس کی معنویت پر روشنی ڈال رہے ہیں اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات پر محراب قدس کے نمازی اپنے سجدوں کا رخ موڑ رہے تھے. ناطقہ ان کے کام و دہن کے بوسے لے رہا تھا. عرش کی فضائیں ان کے بیان کی جاذبیت سے سمٹ رہی تھی اور یہ فرما رہے تھے کہ عباس کائنات کا وہ شیر ہے کہ جس کے نام میں بھی زیر نہیں ہے. بزرگان محترم، جسے اللہ زبر کرے اسے کوئی زیر کر نہیں سکتا، اور جسے اللہ زیر کرے اسے کوئی زبر کر نہیں سکتا، اور اگر کوئی کوشش کرے گا تو اس کا اپنا ایمان زیر و زبر ہو کے رہ جائے گا. بزرگان محترم، میرے انتہائی پیارے برخوردار عقیل سلم وہ بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی آپ سے خطاب فرمانا ہے اور بڑا یہ احسان فراموش ہے وہ شخص جو اپنے محسن کی بیٹے کا ٹائم کھا جائے. جب بھائی قمر صاحب لفظ عباس پہ روشنی ڈال رہے تھے تو میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ بظاہر عین بے الف سی ان حروف سے مل کر بنتا ہے عباس، بھلا وہ کیسے زیر ہو سکتا ہے؟ بظاہر دیکھنے میں 4 حروف ہیں اس میں، اگر یہ 4 حرف کا مجموعہ ہوتا نا
عباس ہوتا، عباس نہ ہوتا۔ بے کے اوپر ایک اور شد ہے، شد کے پردے میں ایک بے اور چھپی ہوئی ہے۔ تو لفظ عباس کی خصوصیت یہ ہے کہ لفظ عباس 4 کا مجموعہ نہیں ہے، ایسے 5 کا مجموعہ ہے کہ 4 نظر آتے ہیں، 5ویں پردے میں غائب رہتی ہے۔ سلامات پڑھ لینے کے بعد ہمارے بنی ہاشم کی آمد پر اور قمر صاحب کی فصیح و بلیغ زبان سے جشن میں گفتگو بڑی فرار ہے۔ عزیزان محترم، انشاءاللہ پھر آپ حضرات شاعر ملت جعفریہ جناب عقیل عباس صاحب کی گفتگو بھی سنیں گے۔ دوستان محترم، ظاہر ہے کہ یہ عقیل عباس صاحب بھی اگر ان کے نام میں لفظ عباس نہ ہوتا تو یہ کبھی عقیل نہ ہوتے۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین، یہ اس میں عباس کا سطح ہے، یہ عقیل ہے۔ عقیل کا لفظ عقل سے مشتق ہے، اور عقل کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کے معصومین کا فرمان ہے اول ما خلق اللہ العقل، کہ سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا۔ پڑھیے اصول کافی، پڑھیے فروع کافی، پڑھیے ملاحظہ ریاض الفقیہ، آپ کی احادیث کی تمام بکس میں ملے گا کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ ثم قال له اقبل، پھر عقل سے کہا آگے آگے۔ ثم قال له ادبر، پھر عقل کو حکم دیا پیچھے ہٹ، پیچھے ہٹ گئی۔ سب سے پہلے اللہ نے عقل کو بنایا، اور عقل کو بنانے کے بعد اسے حکم دیا عقل آگے آگے آگے، پیچھے ہٹ گئی۔ پھر اللہ نے جہل کو پیدا کیا، جہالت کو۔ ثم قال له اقبل، پھر جہالت کو بھی یہی حکم دیا آگے جلدی سے آگے۔ ثم قال له ادبر، پھر جہالت کو حکم دیا پیچھے ہٹ، پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ ہے یا نہیں ہے؟ اب نتیجہ آپ خود نکال دیجئے۔ اس کا مطلب ہے جہالت کا آنا آسان ہے، جانا مشکل ہے۔ دیکھیں نا، عقل کو خلق کر کے 2 حکم دیے، آ گیا پیچھے ہٹ، اس نے دونوں کو قبول کر لیا۔ پھر جہالت کو بھی 2 حکم دیا، مگر جہالت کی فطرت میں یہ ہے کہ جب بھی 2 چیزیں اسے پیش کی جائیں وہ ایک کو کافی سمجھتی ہے۔
दो हुक्म दिए, दोनों को माना उसने। जहालत को वही दो हुक्म दिए, उसने एक को काफी समझ लिया। आगे आ गई, पीछे नहीं हटती। अजीजान मोहतरम, फिर अल्लाह ने करम ये फरमाया कि अक्ल को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। न स्टेज पर अकील साहब बैठते, न मैं अक्ल का किस्सा छेड़ता। एक सलावत पढ़ दे बाबा जी। अक्ल की पहली मंजिल को कहते हैं अक्ल हयुलानी। दूसरी मंजिल है अक्ल बिल मलिका। तीसरी मंजिल है अक्ल बिल फेल। चौथी मंजिल है अक्ल बिल मुस्तफा। अक्ल हयुलानी उस अक्ल कहते हैं जो ताजा ताजा बच्चे को मिलती है। यानी एक हयुला सा, एक खाका सा उभरता है उसके सामने, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो मुंह बिजोड़ता है रोने के लिए। ये अक्ल हयुलानी है। हयुले की तरह एक खाका सा उभरता है और मिट जाता है। तो माहिरीन नफ्सियात ने इस अक्ल को जो बच्चे को मां की गोद में मिलती है, कहा है कि ये पिघली हुई मोम की तरह होती है। जैसे पिघली हुई मोम हो ना, तो ताजा ताजा पिघली हुई मोम के सांचे में डाले वही शक्ल अख्तियार कर लेती है। तो अक्ल हयुलानी जो है उसकी भी पिघली हुई मोम की तरह हालत होती है। माँ बाप की आगोश सांचे का काम करती है। यहूदी माँ बाप की गोद में जाता है, यहूदी हो जाता है। नसरानी माँ बाप की गोद में जाता है, नसरानी हो जाता है। हिंदू माँ बाप की गोद में जाता है, हिंदू हो जाता है। कुल्लु मौलूदिन यूलद अला फितरत इस्लाम। सरकार फरमाते हैं कि हर बच्चा पैदा फितरत इस्लाम पे होता है। माँ बाप की आगोश सांचे का काम करती है। जिस सांचे में डाल दो वही शक्ल अख्तियार कर लेती है। घबरा तो नहीं गया?
فطرت طرف ہو تو والوں نے حصہ یہودیوں کے، ایک حصہ مسلمانوں کے لیے، اور ایک حصہ ان کے لیے جو مردوں کو دفن نہیں کرتے بلکہ جلا دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا، اور ہر حصے میں ہر مذہب والوں کی چھوٹے چھوٹے عبادت خانے بنا رکھے ہیں. مثلا مسجد بھی ہے، چرچ بھی ہے، مندر بھی ہے، اور گرودوارا بھی ہے، پگوڈا بھی ہے، جہاں بدھ مت والے اپنے مردے لے آتے ہیں. اچھا، جب ہم وہاں سے نکلنے لگے تو دیکھا دور سے ایک جنازہ آ رہا تھا. اب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ میت کس مذہب والے کی ہے. تو میں یہ دیکھنے کے لیے میں نے اس سے کہا بھائی سعید ذرا ٹھہر جاؤ، دیکھیں یہ کس کی میت آ رہی ہے. تو ایک بچے کی میت تھی، پیڑھی اٹھائی ہوئی تھی اس نے، اس کے باپ نے یہ بھائی نے جو بھی تھا اس کے اوپر ایک سرخ سا دوپٹہ ڈال رکھا تھا. تو اب پتہ تو نہیں چل رہا تھا کہ یہ ہے کس کا بچہ. تو اب ظاہر ہے کہ عقل سلیم کیا کہتی ہے، بات عقل میں شروع ہوئی نا، تو عقل سلیم کیا کہتی ہے؟ عقل سلیم یہ کہتی ہے کہ اگر یہ پتہ نہ چلے کہ جنازہ کس مذہب والے کا ہے تو یہ دیکھو کہ میت کس نے اٹھائی ہوئی ہے. سیدھی سی بات ہے. اگر مسلمانوں نے اٹھائی ہوئی ہے تو مسلمان کی ہے، غیر مسلم نے اٹھائی ہوئی ہے تو غیر مسلم کی ہے. اور جب قریب آیا تو ہم نے دیکھا اس کے پیچھے ساتھ ساتھ 3 پنڈت تھے، وہ آ رہے تھے. تو پتہ چل گیا کہ یہ ہندو کی میت ہے. اب میں نے کہا وہ تو جلاتے ہیں، میری بچہ ہے. تو میں نے ارد دیکھا نہ لکڑیاں نہ کوئی گیس چیمبر. اب میں نے کہا دیکھو جلاتے کیسے نہیں. تو انہوں نے بجائے جلانے کے سل تھی ایک بہت بڑی پتھر کی، وہ ہٹائی اور اس کو کھدی ہوئی قبر میں پیڑھی سمیت رکھ دیا. اوپر پھر وہ سل رکھ دی اور مٹی ڈال دی. تو میں نے ان پنڈتوں سے پوچھا کہ ہندو ہے؟ انہوں نے کہا یہ لجپت رائے کا بیٹا ہے. تو میں نے کہا آپ تو جلاتے ہیں، آپ نے تو دفن کر دیا. تو وہ حیرت سے مجھے کہنے لگا کہ آپ محمدن ہیں، یعنی آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا یس سر. تو انہوں نے کہا مسلمان ہو کر آپ کو ابھی تک اتنی سمجھ نہیں آئی کہ گناہگار کو جلاتے ہیں معصوم کو نہیں؟ کیا آپ کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ آپ معصوم کو نہیں لگاتے، گناہگار کو لگاتے ہیں؟ یہ تو انوسنٹ ہے، معصوم بچہ ہے. تو اس کو کیسے آگ لگائیں گے، اس کو دفن کریں گے؟ پھر میں نے فخر سے کہا، میں نے کہا اسی لیے ہمارے سرور و سردار نے فرمایا تھا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اس کا دفن ہونا اس امر کی دلیل ہے. اگر یہ فطرت اسلام پہ نہ پیدا ہوتا تو اس کو آگ لگاتے دفن نہ کرتے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب نتیجہ آپ خود نکال لیجیے. عزیزان محترم، جب پتہ نہ چلے کہ کس کی میت ہے، دیکھا ہی جاتا ہے کہ جنازہ کس کس نے اٹھایا ہوا ہے. عزیزو، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ساری زندگی اگر مولویوں کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ ابو طالب کا مذہب کیا تھا،
زندگی اگر پتہ نہیں چل سکا تو کم از کم تاریخ سے پوچھ لو کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد اس کا جنازہ کس نے اٹھایا؟ تو ہمیں تاریخ نے بتایا نہ ابو لہب نے اٹھایا، نہ ابو جہل نے اٹھایا، نہ عتبہ نے، نہ عتیبہ نے، اور نہ کفار قریش نے۔ ایک طرف سے میت پیغمبر نے اٹھائی، ایک طرف سے میرے مولا علی نے اٹھائی۔ تو جو رسالت اور امامت کے ہاتھوں سے قبر میں جا رہا ہو، جو اس کو ایمان میں شک کرے، مجھے اس کے پورے خاندان کے ایمان میں شک خوبصورت لفظیں آپ نے فرمائی ہیں۔ دوستو، آج جلیل القدر صحابی کہلاتا ہے ہر وہ شخص جو دامن محمد کو پالے۔ تو جو دامن محمد کو پالے وہ اتنا بڑا مسلمان، اور جو خود محمد کو پالے۔ ایک سلوات پڑھ لیجیے بآواز میں۔ جو ہے میرے محترم سامعین، اچھا کئی مہمیں ہیں میری سمجھ میں نہیں آئے، بھائی عمر صاحب انہیں حل کر دیں گے۔ میں ان سے ہی پوچھتا ہوں کہ ابھی ربائی میں انہوں نے فرمایا کہ حفاظت کا حق ادا کیا ابو طالب نے، ٹھیک ہے نا؟ اور تاریخ نے یہ بتایا ہے یہ جو اپنے سگے بیٹوں طالب، جعفر، عقیل اور علی، ان کو آج ہی رات محمد کے بستر پہ لٹاتا تھا، اور محمد عربی کو اٹھا کر کسی اور جگہ حفاظت سے لٹا دیتا تھا۔ میری بات پہ غور کیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے کہا جاتا ہے وہ تو مومن بھی نہیں، یعنی جو اپنی اور اپنے بچوں کی جان محمد کی حمایت میں قربان کر دے وہ تو مومن بھی نہیں، اور جو جان بچا کے بھاگ جائے وہ امیر المومنین۔ جو ہے یہ نہیں سہنا۔ اچھا عزیزان محترم، یہ تو جملہ مرتضیٰ کے طور پر درمیان میں بات آ گئی تو میں نے یہ عرض کر دی۔ عزیزان محترم، ابو طالب کو خدا کی قسم میں نے تو سنی شیعہ دونوں علماء سے تعلیم حاصل کی ہے۔ بھائی قمر صاحب بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں میں جب جامع امامیہ میں پڑھتا تھا تو اس وقت ایک اہل سنت عالم جامعہ اشرفیہ سے باقاعدہ ہمیں حدیث کا درس دینے آتے تھے، تو ہم نے تو ان سے بھی پوچھا، ہم نے کہا ابو طالب بیچارے کا قصور کیا تھا؟ بھائی کر لگے کوئی قصور نہیں تھا، قصور بس ایک ہی تھا کہ علی کا باپ کیوں ہے۔ میں نے کہا بھائی اس میں ابو طالب کیا کرے بیچارہ، وہ کسی کا باپ بنے، وہ کسی کا بیٹا بنے، یہ اس کے اختیار میں تو ہوتا نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ چاہے کسی کو کسی کا باپ بنا دے، چاہے کسی کا بیٹا بنا دے، چاہے کسی کو رام پال کے گھر پیدا کر دے، چاہے کسی کو تارا سنگھ کے گھر پیدا کر دے، چاہے کسی کو اپنے گھر پیدا کر دے۔
چاہے کسی کو مسلمان کے گھر پیدا کرے چاہے کسی کو کافر کے گھر پیدا کر دے، یہ تو اس کے اختیار میں ہے نا۔ کیوں میرے محترم سامعین، فرض کیجئے آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ آپ پیدا تو ہوتے کسی ہندو کے گھر اور بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے، تو ہمیں اور تو کچھ نہیں، نہ بھائی میرے عزیز عقیل نے معاف کرنا تھا ہمیں، نہ قمر صاحب نے۔ بتائیے کیا کہتے؟ یہ کہتے پیدا ہوا ہے اٹھے، وقت آیا ہے اٹھے، ہے نا؟ ہاں، پیدا ہوا ہے اٹھے، وقت آیا ہے اٹھے۔ یہ اتو تو مسلمان ہے بچوں وہی ہے۔ اچھا، یہ بڑی مصیبت بنتی، یہ بچوں والی مصیبت بڑا خراب کرتی۔ پیدا ہوا ہے وہاں، پھر آیا ہے یہاں، اس لیے یہ دستور ہے، جو جس گھر میں پیدا ہو جائے، بلا کے انکار کرنے میں وہ نہیں ہوں، لوگوں کو شک رہتا ہے، ہو نہ ہو بچوں وہی ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کے گھر پیدا ہو جائے وہ لاکھ انکار کرتا رہا میں وہ نہیں ہوں، نصیری کو آئے تک شک ہے، ہو نہ ہو بچوں وہی ہے۔ بھائی گھبرائے تو نہیں بیٹھے عزیزوں؟ آج کے اس جشن میں مجھے یہ صدمہ ہے کہ میں چپراسی کی حیثیت سے کھڑے ہو کر ڈیوٹی نہیں دے رہا، لیکن جس کا جشن ہے اس کی عظمت یہ ہے کہ میں اس عرش کے رہنے والے کا ذکر کرسی کی بلندی سے کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھنے کا آواز بھی بنا۔ اچھا، تو اب ہم غریب طالب علموں کا کہنا یہ ہے کہ بھائی اگر ابو طالب پہ یہ قصور ہے کہ وہ علی کا باپ کیوں ہے، تو اگر مخالفت علی سے ہے تو علی پر بحث کرو، اس کے باپ تک کیوں جاتے ہو؟ لیکن اگر علی میں کچھ مل گیا ہوتا بحث کے لیے تو علی کے باپ تک کوئی جاتا ہی نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں، بحث کرنی ہے تو علی پر کرو، علی پر بحث کرو، کافر ہے کہ مسلمان، مسلمان ہے کہ کل ایمان، بحث کرنی ہے تو پھر علی پر کرو، کنجوس ہے کہ سخی، بحث کرنی ہے تو پھر علی پر کرو، نہیں بحث کرنی ہے تو پھر علی پر کرو کہ ساری زندگی ایک چھوٹی سی صورت یاد نہ کر سکے، یا ایک رکعت سے دوسری رکعت میں ختم جاتے وقت پورا قرآن ختم کر دیتا تھا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بحث کرنی ہے تو پھر علی پر کرو کہ اس کے ہاتھوں سے بت توڑے گئے یا اس کے ہاتھ بتوں کے آگے جوڑے گئے۔ علی کے بعد تک کیوں جاتے ہو؟ بحث کرنی ہے تو پھر علی پر کرو کہ بچپن میں سانپ کا منہ توڑ دیتا تھا، یہ بڑھاپے میں بھی دیکھ کر دل چھوڑ دیتا تھا۔ تو بھیا بحث کرنی ہے تو پھر علی پر کرو، علی کے باپ پر کیوں جاتے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ علی اس اعتبار سے تو خوش نصیب ہے، میں ایک تاریخی جملہ عرض کر رہا ہوں،
علی اس اعتبار سے خوش نصیب ہے کہ ابو طالب کی شکل میں علی کا باپ تو ہے اور ایک ہے کم از کم اس طالب علم کی ایک بات تو یاد رکھیے گا کہ میں التجا کروں گا ایک سید ہونے کے ناطے کہ علی کے باپ پر بحث کا دروازہ بند کر دو تو اچھا ہے، اس لیے کہ اگر بحث کا دروازہ علی کے باپ کے لیے کھلا رکھا گیا، یہ میں سنی شیعہ دونوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں، تو معاف کرنا پھر باپ علی کے باپ تک محدود نہیں رہے گی، پھر ہر ایک کے لیے بحث کا دروازہ کھل جائے گا، اس کا باپ کیا تھا، اس کا کیا تھا، فلاں کا باپ کیا تھا، فلاں کا باپ کیا تھا۔ علی تو اس اعتبار سے خوش نصیب ہے کہ اس کا باپ تو ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور ایک ہے، ورنہ اگر تاریخ میں نام دیکھنے لگوں تو ایک نام ملے گا ابن مسافر۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ابن مسافر، کیڑے مسافر کو پوچھو گے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور عزیزو نام ملے گا ابن عوام۔ نام ملے گا ابن کثیر، ابن کثیر، ابن عوام۔ میری بات پہ غور ہے یہ نہیں صاحب؟ اور دوستان محترم، میں کہتا ہوں کہ اس لیے بحث کا دروازہ بند کر دو تو اچھا ہے۔ غور ہے یہ نہیں؟ پچھلے دنوں ٹی وی پر ایک بڑی پراسرار شخصیت نے فرمایا، بڑی پراسرار شخصیت کہ بھائی حفاظت تو کی ابو طالب نے، ہاں حفاظت کا حق ادا کیا ابو طالب نے۔ میں سیدھا سادہ سے سوال کرتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں ہے تولیہ چھوٹا سا، یہ زیادہ سے زیادہ 4-5 روپے کا ملتا ہے، میں یہاں سے جاتے وقت کسی کے حوالے کر جاؤں کہ بھیا ذرا اسے سنبھال کے رکھنا، آئندہ جب میں آؤں تو پھر مجھے دے دینا۔ اب جب مجھے بلایا تو بھائی امر صاحب نے کہا مولانا پڑھیے، میں نے کہا ٹھہریے، کیا بات ہے؟ میں نے کہا وہ پچھلی دفعہ میں آیا تھا نا تو ایک کو تولیہ دے گیا تھا، وہ آ جائے۔ مجھ سے کہنے لگے اس کا واقف ہے تو؟ میں نے کہا واقف تو نہیں، جانتا نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے کہ پھر تیری عقل کا ماتم کرو، کم از کم یہ تو دیکھ لیتا رومال دیتے وقت کہ واپس بھی کرے گا یا نہیں، ایماندار بھی ہے یا نہیں۔ کیوں میرے محترم سامعین، ایک چھوٹا سا طالب علم میرے جیسا چھوٹا سا مولوی بغیر ایمان دیکھے
کسی کو 5 روپے کا تولیہ نہیں دیتا. تو ان ملاؤں نے اللہ کو اپنے سے زیادہ کم عقل سمجھ رکھا ہے. جس نے محمد جیسا قیمتی ہیرا بغیر ایمان دیکھے ابو طالب کے حوالے کر دیا. بحث آپ کر لیں گے کہ جناب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. سمجھیے نا, مولوی صاحبان بڑا زور لگاتے ہیں کہ پیغمبر نے کان میں کہا کہ کلمہ پڑھ لو مگر انہوں نے نہیں پڑھا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا کان مولوی نے لگایا. اچھا کلمہ نہیں پڑھا, بڑی بحث کی جاتی ہے اس میں. تو مجھے تو عزیزہ مخیل سلم اور بھائی قمر کا جواب بڑا پسند آیا. پھر ان کا اچھا ایک بات بتا, کلمہ نہیں پڑھا, نکاح پڑھا یا نہیں پڑھا؟ کیا خوبصورت بات کی ان حضرات نے, نکاح پڑھا یا نہیں پڑھا؟ تو کہیے نکاح تو پڑھا. اچھا تو معاف کرنا, نکاح جو ہے وہ ابو طالب کی ایجاد نہیں ہے, وہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اور یہ جو اللہ نے 2 عالم چنیے نا, آل ابراہیم اور آل عمران, ان کو چننے کی وجہ بتائی کیا ہے؟ ان کو چننے کی بنیاد یہ ہے کہ آل ابراہیم اور آل عمران ان دونوں میں کوئی بے نکاح نہیں تھا. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ ہاں, اس لیے کہ عرب میں 2 قسم کی نسلیں تھیں, ایک ابن نکاح, ایک ابن صفا. اس وقت کے ماحول کے مطابق جو نکاح کے ذریعے گھر میں اولاد چلتی تھی وہی بے نکاح کہلاتی تھی, اور جن کو زبردستی عرب کے وڈیرے اپنے گھر میں ڈال دیتے تھے بغیر نکاح وغیرہ کے, اس سے جو نسل چلتی تھی وہ ابن صفا کہلاتی تھی. توجہ ہے یہ نہیں؟ اور میں تاریخ کی ایک سطر اور سنا دوں آپ. جب مجلس شورا کا اجلاس ختم ہوا نا اور سربراہ حکومت بھی چن لیا گیا اور لوگ جانے لگے, تو اچانک میرا مولا علی پہنچ گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا, اور لوگوں تم نے امیر بھی منتخب کر لیا, کلمہ بھی پڑھ لیا, تمہیں سارے اختیارات بھی مل گئے, جسے چاہا تم نے بنا لیا, جسے چاہا تم نے اٹھا لیا, لیکن میں علی ایک بات پوچھنے آیا ہوں. میں نکاح کا, میرا باپ نکاح کا, میرا دادا نکاح کا, اور بھائی جیسے شورا والوں ہے تم میں کوئی نکاح کا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے دوستوں, خدا آپ کو خوش رکھے. چنانچہ عزیزان محترم,
پیغمبر اکرم کا نگاہ پڑھا تو ابو طالب نے پڑھا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنے سیغے خود ادا کیے. مزے کیے بات. توجہ. محمد مصطفیٰ کو تو مل گیا تھا وکیل ابو طالب جیسا، خدیجہ کو کوئی وکیل ملا نہیں، اس لیے کہ مسلمان کا وکیل کافر ہو نہیں سکتا. میری بات پہ غور ہے کہ نہیں صاحب؟ اچھا، تو خدیجہ الکبریٰ نے پیغمبر کی خدمت میں آ کر ساری دولت خدمت میں ڈھیر کر دی اور ابو طالب نے حفاظت کا حق ادا کر دیا. اللہ نے کہا اچھا پھر اس طرح کرو ابو طالب، تو نے بھی خوش کر دیا مجھے، خدیجہ تو نے بھی کمال کر دیا. مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے ملے گا. ان کا یا اللہ ہم کیوں مانگے؟ اگر ہم کوئی شے مانگ کر لیں چاہے کتنی بڑی مانگ کر لیں وہ ہماری حیثیت کی ہوگی، اور بلا مانگے بھی تو اپنی طرف سے دے گا، وہ تیری حیثیت کی ہوگی. ہمیں مانگتے. انہوں نے کہا اچھا پھر اس طرح کرو. اللہ نے کہا کہ میرے پاس ایک چیز ہے جو میرے پاس ہے اور ایک پبلک کے پاس ہے، فیصلہ تم دونوں کر لو کہ کسی کون سی شے چاہیے. یا اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا سنو، میرے پاس ہے امامت، پبلک کے پاس ہے مودت. کسی امامت چاہیے کسی مودت چاہیے، دونوں عرب میں دونوں جھگڑ پڑے. یار دونوں ہمیں دے دے. اللہ نے کہا جھگڑو نہیں، امامت اور مودت تم دونوں کے گھر میں اکٹھی کر دوں. کہ اللہ وہ کیسے؟ ایک کو دوں گا لڑکا، ایک کو دوں گا لڑکی، لڑکے کو دوں گا امامت، لڑکی کو دلواؤں گا مودت. دونوں کا نکاح کر کے امامت اور مودت ایک ہی گھر میں نہیں اکٹھی کر دوں. یا تو لڑکا کسے دے گا کہ جو تم میں مرد ہے، اور لڑکی کہ جو تم میں خاتون ہے. خوش ہو گئے دونوں، مگر خدیجہ کا چہرہ تھوڑا تھوڑا اتر گیا. اللہ نے کہا کیوں خدیجہ الکبریٰ، میری تقسیم پسند نہیں آئی؟ یا اللہ تقسیم تو بڑی پسند آئی، مگر میں یہ سوچ کے تھوڑا کملا رہی ہوں، بیٹی ہوگی میری جو خاتم النبیین کی بیٹی ہوگی، عالمین کے سردار کی بیٹی ہوگی، بیٹا ہوگا ابو طالب کا، وہ تو ابو طالب کو خاطر، بیٹے کو خاطر میں بھی نہیں جائے گا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ وہ فخر پر قدم قدم پر فخر سے کہے گا بات سنو، بیٹی ہے رسول کی، بیٹا ہے ابو طالب کا. تو میری بیٹی کہے گی میں وہ ہوں جو رسول کے گھر پیدا ہوئی، کہ میرا کیا مقابلہ ہے؟ اللہ نے کہا فکر نہ کر، اس کا بھی بندوبست میں نے کر لیا. جب تیری بیٹی فخر سے کہے گی میں رسول کے گھر پیدا ہوں، ابو طالب کا بیٹا سینے پہ ہاتھ مار کے کہے گا میں اللہ کے گھر پیدا ہوں. چنانچہ میرے عزیزوں، اللہ نے ایک کو بیٹا دے دیا، ایک کو بیٹی دے دی، اور قدرت نے دونوں کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر دیا. اور جیسے ہی فاطمہ اور علی ایک گھر میں جمع ہوئے اور رخصت کرنے لگے پیغمبر، جبریل آیت لے کر اتر آیا، مرج البحرین یلتقیان. یہ علی اور فاطمہ کا ملاپ نہیں ہے، یہ دو سمندر ہیں جو میں نے ملا دیے ہیں. اور جیسے ہی دو سمندر ملے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس سے موتی اور مونگے پیدا ہوئے. لو میرے محترم سامعین، بیان میرا ختم ہو گیا. چنانچہ بڑا موتی حسن پیدا ہوا، بڑا موتی حسن پیدا ہوا. پھر مرجان کی ولادت کا زمانہ آیا، اور وہ ہے شعبان کی 30ویں تاریخ، جس میں کونین کا تیسرا امام آیا.
ایک صلوات پڑھنے بآواز بلند محمد. محترم بس اب اس سے زیادہ ہمت ہے نہیں مجھ میں بیان سمیٹتے ہوئے ایک بات عرض کرتا ہوں. چنانچہ قدرت نے یہ کو بے بہا انمول موتی عطا کیے پیغمبر کو. ایک کا نام حسن اور ایک کا نام حسین. لوگ دوستان محترم چنانچہ یہ دونوں شہزادے رسالت کے دائیں بائیں رہتے تھے یہاں تک کہ مباہلے کا وقت آ گیا. بس میں نے ساری کہانی ختم کر دی. مباہلے میں آیت آ گئی تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. لاؤ تم اپنے بیٹوں کو لائیں گے ہم اپنے بیٹوں کو. لاؤ تم اپنی عورتوں کو بیٹیوں کو لائیں گے ہم اپنی بیٹیوں کو. اور لاؤ تم اپنی جانوں کو لائیں گے ہم اپنی جانوں کو. اب چونکہ لوگ جانتے تھے کہ رسول اکرم کا اپنا کوئی سگا بیٹا تو اس وقت تھا نہیں زندہ, تو مرید ہی پیر کے بیٹے ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھے کون ہو ہم میں سے کسی کو بیٹا بنا کے لے جائیں گے. نہایت ہوئے ساری رات مدینے کے حمام کھلے رہے. کٹنگ شٹنگ کروا لی, رومال کاندھے پہ ڈال کے اور مسجد میں بیٹھ گئے. اچھا اتفاق ایسا ہے کہ میں اور بھائی قمر صاحب قبلہ زیدی صاحب سے بھی پڑھتے رہے, علامہ زیدی صاحب, اور عقیل محسن صاحب کے والد گرامی بھی ان سے فیض حاصل کرتے رہے. چنانچہ خطابت کی یونیورسٹی کا چانسلر تھا سید اظہر حسن زیدی. ایک صلوات پڑھتے بابا. چنانچہ جب وہ ہمیں یہ پڑھا رہے تھے نا, بڑے پیارے انداز میں فرمانے لگے کہ پیغمبر آئے اور دیکھا سارے نہائے ہوئے بیٹھے ہیں, سمجھ گئے نا, اور دیکھ کر کہنے لگے بابا بڑے سونے لگ رہے ہو. اور یہ کہہ کر آواز دی حسن بیٹا ادھر آؤ, انگلی تھمائی. حسین بیٹا ادھر آؤ, وہ اٹھا لیا. وہ بیچارے جو اتنی تیاری کر کے آئے تھے وہ عقیل محسن نہیں, کیا بتاؤں آپ کو, لطف آپ ہی لیں گے. اور صاحبان ذوق تو وہ سارے چیخ پڑے یا رسول اللہ یہ کیا, آپ ان کو لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں یہ ہے میرے اپنا آنا. توجہ, حسن اور حسین یہ ہے میرے اپنا آنا. ان کا یہ تو اپنا آنا اور ہم کہ تم اپنا آنا. صلوات پڑھنے بآواز بلند. اور جس شان سے آیت نازل ہوئی تھی اپنا آنا و اپنا آکم, پہلے رکھا بیٹوں کو اپنا آنا, اور اس کے بعد
وہ نسانا، اور پھر اپنے پیچھے رکھا جناب سیدہ آیت کے مطابق، اور سب سے اور آیت میں آخر میں انفسنا وانفسکم، تو سب کے آخر میں علی کو رکھا۔ اس ترتیب سے کیوں چلے؟ چونکہ جھوٹوں پر لعنت کرنی تھی۔ پیغمبر نے یہ اتنی احتیاط کرتی کہ آیت کی ترتیب میں بھی جھوٹ نہ شامل ہونے پائے، اور اس طریقے سے لے کر چلتی ہے۔ اور دوستان محترم، عزیزان گرامی، آپ سب مل کر کہیں نا، دیکھیے سب سے بڑا میدان جنگ تھا مباہلے کا، یہ جو تھا نا خیبر خندق وغیرہ، یہ مقابلے کی جگہ نہیں تھی۔ یہ تو ان جیسے عزیز شعراء نے کیا خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ خیبر میں بڑا مرحب کا قتل بھی کوئی قتل تھا، کا ذوالفقار کا صدقہ اتار۔ اصل محاذ جنگ وہ ہوتا ہے جہاں نظریات کی ٹکر، اور نظریات کی ٹکر صرف ایک میدان میں ہوئی جسے مباہلہ کہتے ہیں۔ توجہ ہے یہ نہیں صاحبان؟ یا رسول اللہ، یہ بڑے بڑے راہب یہ کھلے ہاتھ آئے ہیں، سونے کی سری میں لٹکائے ہوئے اور حریر و دیبا کا لباس پہنے ہوئے، آپ خالی ہاتھ جائیں؟ یہ کیا کہ ایک بچے کو انگلی تھمائی ہوئی، ایک کو گود میں اٹھایا ہوا ہے؟ بھائی ایک کو ماں کے حوالے کریں، ایک کو باپ کے حوالے کریں، کھلے ہاتھوں آپ بھی جائیں جیسے وہ آئے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ اگر میں ماں باپ کے حوالے کروں گا نا بچوں کو، آنے والا متاثر مرخی لکھے گا کہ حسنین کا مباہلے میں جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ فطرت ہے کہ جہاں ماں باپ جاتے ہیں بچے ساتھ ہو لیتے ہیں۔